السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معالج حکیم حافظ عبداللفی ثاقب، انقلابی دارالعلاج محمدی دواخانہ سے آپ احباب کے سامنے جریان و احتلام کے متعلق چند خاص باتیں اور اسی طرح ہمارے پاس جو اس کا بہترین اور کامیاب علاج ہے اس کے متعلق سامعین کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایسے امراض ہیں جو نوجوانوں کو دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور اسی طرح نوجوانوں کو جوانی میں ہی بہت زیادہ کمزوری اور نقاہت ہو جاتی ہے۔ جریان طبی اصطلاح میں بلا ارادہ منی بہنے کو جریان کہتے ہیں، چونکہ منی جسم میں تخم کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس کے بہنے کو جریان منی، سیلان منی اور دھات آنا وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ منی کا اخراج بوقت مباشرت ہوتا ہے جسے انزال کہتے ہیں، مگر جریان کی صورت میں منی بغیر مباشرت، بغیر خواہش، بلا ارادہ، اکثر بلا انتشار، پیشاب پخانے کے وقت، پیشاب سے پہلے یا بعد، شہوانی خیالات یا کپڑے کی رگڑ سے خارج ہوتی رہتی ہے۔ اسے جریان منی کہتے ہیں۔ اس مرض میں کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی ضعف، نقاہت، کمزوری، ضعف بصارت، تھکاوٹ، دماغی محنت نہ کر سکنا، خیالات کا منتشر رہنا، جلد کا رنگ زردی مائل ہونا، پاؤں کے تلوؤں میں درد، سر چکرانا، اور اسی طرح اس کے ساتھ دوسرا مرض ہے احتلام۔ احتلام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خواب میں جنسی لذت حاصل کرنے کے ہیں۔ نیند کی حالت میں جب منی اور اس کے اعضاء کو جسم میں دباؤ اور غلبہ ہوتا ہے تو طبیعت جنسی جذبہ کو پیش کر دیتی ہے، جس سے جنسی بیداری اتنی شدت سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے اور انزال ہو جاتا ہے۔ سونے والا خواب میں کسی سے جذبات جنسی میں مشغول ہوتا ہے، کبھی کمزوری کی وجہ سے کسی قسم کا خیال نہیں ہوتا مگر احتلام ہو جاتا ہے، جس کی علامات کپڑوں پر زہر دکھائی دیتی ہیں۔ مرض کی شدت میں آلات منی بہت ثقیل الحس ہو جاتے ہیں اور ادنیٰ سا خواب آنے پر بھی احتلام ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار ایک رات کو دو تین مرتبہ بغیر خواب کے بھی احتلام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مرض بڑھ جانے سے مادہ منویہ رقیق ہو جاتا ہے، ذرا سی تحریک سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو انسان ان امراض میں ان کا بدن کمزور، جسم میں تھکاوٹ، سر بوجھل، جوڑوں میں درد، نظام انہضام کی خرابی، معدہ میں گیس، اور اسی طرح انسان کی جلد کا رنگت سیاہی میل، بدن لاغر، کمزور، اور اس طرح کے دیگر عوارض اس کو لاحق ہوتے ہیں۔ تو ان کی وجوہات کچھ اس طرح ہے کہ جو لوگ اپنا ماحول صحیح نہیں رکھتے، یا اسی طرح کوئی مقوی یا گرم غذائیں بہت زیادہ ایک ہی دفعہ کھا لیتے ہیں تو پھر بھی یہ عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جنسی بے راہ روی، قبض کا زیادہ ہو جانا، اور ایسے ہی غلط ماحول، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، اور اسی طرح غلط ویڈیو دیکھنا ٹیلی ویژن پہ، تو اس طرح کے جب ماحول ہو جاتا ہے تو نوجوانوں میں یہ علامت پائی جاتی ہیں، اور جس سے نوجوان کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کو لگتا کچھ نہیں، دن بدن کمزور ہی ہوتے رہتے ہیں، اور اس مرض میں وہ شرماتے رہتے ہیں، کسی کو بتاتے بھی نہیں، یہاں تک کہ اپنا علاج کروانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ جب دیکھتے ہیں کہ اب بہت زیادہ نقاہت اور کمزوری ہو گئی ہے تو پھر ان کے گھر والوں کو بھی فکر لائق ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بچے کو کیا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے لیکن دن بدن کمزور ہوتا رہتا ہے۔ تو پھر وہ
جب بہت زیادہ نقاہت اور کمزوری محسوس کرتے ہیں پھر علاج کی طرف چلتے ہیں، حالانکہ پر وقت اس کا علاج کروایا جائے تو اس میں بہت ہی فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ صحت جلدی درست ہو جاتی ہے، دوسرے کہ خرچہ بھی کم ہوتا ہے، اور اسی طرح مرض بھی زیادہ نہیں بڑھتا۔ جب دیر سے اس کا علاج کرایا جائے تو جلد اور اسی طرح انسان میں بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے، اور انسان کے پھر جو مرض ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، کمزوری بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کا علاج بھی پھر بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس محمدی دواخانہ پہ الحمدللہ بہترین اور کامیاب علاج ہمارے پاس موجود ہے۔ جو ساتھی ٹی سی ایس یا ڈاک کے ذریعے دوائی گھر بیٹھے منگوانا چاہیں، یہ ہمارا نمبر ہے 0301 21 91 185، سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے محمدی دواخانہ کے سامنے۔ تو اسی طرح دوسرا نمبر 0314 21 92 185، تو ان نمبر پہ رابطہ کر کے محمدی دواخانہ ہمارا یہ، جس پہ الحمدللہ بہترین ہم تازہ جڑی بوٹیاں لے کر ہمارے پاس ایسی دوائیں ہر وقت دستیاب ہوتی ہیں۔ تو جو ساتھی منگوانا چاہے اپنا ڈاک اور ٹی سی ایس ایڈریس دے کر گھر بیٹھے اپنی دوائی منگوا سکتا ہے۔ اور اسی طرح لیکوریا ہے، وہ خاص طور پر عورتوں میں ہوتا ہے، اس کے لیے میں انشاءاللہ علیحدہ ویڈیو بناؤں گا۔